اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم متفقون علی ان القرآن اسم لما نقل الینا بین دفتر المصاحف تواترا فهذا يستلزم كونه مكتوبا في المصاحف مقروءا بالألسن مسموعا بالآذان وكل ذلك من سمات الحدوث بالضرورة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اچھا جی، مسئلہ چل رہا ہے قرآن کلام اللہ غیر حادث ہے. غیر حادث ہے. معتزلوں کے شبہوں سے جو سب سے اقوی شبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اہل سنہ والجماعت، تم نے اصول فقہ میں جو قرآن کی تعریف کی ہے، کس میں؟ تم سارے متفق ہو اس بات پر کہ تم کہتے ہو کہ قرآن نام ہے اس شے کا جو نقل کی گئی ہے ہماری طرف مصحف کے دو گتوں کے درمیان نقل تواتر کے ساتھ. یہ تعریف پڑھی ہے سور شاشد لے کے. یہ تم یہ تعریف کرتے ہو قرآن کی. قرآن یہ ہے. قرآن اب یہ جو تعریف ہے یہ بات تو مستلزم ہے قرآن کے مکتوب فی المصاحف ہونے کو. بین دفعہ تیل مصاحف تاہی ہونا جو مصاحف مکتوب ہونا لکھا گیا ہے، اور مقروء بالالسن بھی ہے زبانوں سے، مسموع بال جو لکھا جائے مصاحف میں زبانوں سے پڑھا جائے کانوں سے سنا جائے، یہ کل حدوث کی نشانیوں سے ہے بالبداہت. لہذا قرآن حادث ہوا. یہ دلیل ہے کن کی؟ ہاں جی کیا کہ جی معتزلہ کے شبوں میں سے جو اقوی شبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اہل سنہ والجماعت، تم متفق ہو اس بات پر کہ قرآن کی تم جو تعریف کرتے ہو قرآن نام ہے اس شے کا جو منقول ہے ہماری طرف مصاحف کے دفتین کے درمیان دو گتوں کے درمیان نقل تواتر کے ساتھ. اور یہ تعریف مستلزم ہے قرآن کے مکتوب فی المصاحف ہونے کو اور مقروء بالالسن ہونے کو اور مسموع بالاذان ہونے کو. اور یہ تو ساری نشانیاں حدوث کی نشانیوں سے بالبداہت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ومن اقوى شبه المعتزلة على ان القرآن مخلوق انکم اے ایوہ الاشاعرہ ماتریدیہ اکٹھے نے سارے وہ ایک دو مسئلہ اختلاف ہے کہ تم اے اشاعرہ متفق ہو اس بات پر کہ قرآن نام ہے اس کا جو نقل کیا گیا ہم تک مصاحف کے دو گتوں کے دفع بالفتح و تشدید جنب طائر کے دفع طائر کہتے ہیں اس کے دونوں پروں کو. تے دفعت المصاحف کون ہے؟ لوحان دو گتے دو موٹے ورقے جو مصحف کے دو جانبوں پر ہوتے ہیں. کن کے لیے؟ اور آگ کی یا گتے کس واسطے نہیں؟ اور مصحف
مصحف مصحف مثلثۃ المیم ہے. یہ مصحف کس کو کہتے ہیں؟ اوراق جو جلد کیے ہوئے ہیں، وہ اوراق جن میں قرآن لکھا ہوا ہے اور جلد شدہ اوراق، ان کو مصحف کہتے ہیں. ان کو یہ تعریف کی ہے کہ مصحف کس کو کہتے ہیں؟ اوراق جو جلد شدہ ہیں جن میں قرآن لکھا گیا ہے. بس ان سنیں جی، وارد کیا گیا تعریف پر کہ یہ تو مشتمل ہے کس پر؟ کیونکہ معرف کون ہے کہ قرآن جی نام ہے جو منقول ہم تک مصاحف کے دفتین کے درمیان تواتراً جی، تو مصحف بھی تو قرآن ہی ہے. کہ جواب دیا گیا اولاً کہ مصحف نہیں محتاج کس کا؟ اس لیے کہ معلوم ہے حتیٰ کہ بچے بھی جانتے ہیں مصحف شریف کیا ہے. ہمارے ہاں قرآن مشہور ہے. بسم اللہ ارباں دے بچہ بھی جانتا ہے کہ مصحف کس کو کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اور ثانیاً یہ کہ مراد مصحف لغوی ہے، اور وہ کون ہے؟ جو صحائف کا مجمع ہے، یعنی اوراق مکتوبہ، نہ کہ مصحف عرفی. اچھا جی، توجہ کرے ہوں. پھر اس پر سوال نیا، اگر کہا جائے کہ اگر مراد لیا جائے مصحف تو پھر داخل ہو جائیں گی کتب الہیہ اور کتب احادیث نبویہ بھی، کیونکہ وہ بھی تو اوراق مکتوبہ ہے، بلکہ کتب علوم بھی ساری داخل ہو جائیں گی. کس میں؟ قرآن کی تعریف میں. اگر یہ معنی کرو تو بعض نے کہا ہے کہ نکل جائیں گی ساری کس کے ساتھ؟ کیونکہ نہیں منقول کوئی شے ان میں سے ہم تک. لیکن کہتے ہیں ہمارے نزدیک عدم تواتر کے دعویٰ جو ہے نا، اس میں بحث ہے. کتنی کتابیں ہیں جو مصنف سے آگے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہی ہیں جی؟ سنیں جی، مثلا بخاری شریف جب لکھی گئی تو اس وقت سے اب تک امام بخاری سے آگے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہی ہے. ساری حدیث کی کتابیں اسی طرح ہی ہیں جی. خبر واحد کو نہیں ہے، اندر خبر واحد ہے کہ یہ امام بخاری نے جو لکھی تھی یہی بخاری شریف ہے، یہ تواتر کے ساتھ آ رہا ہے. مسلم شریف، اس طرح ساری کتابیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور توجہ، حق یہ ہے کہ مراد وہ نقل ہے کس سے؟ اور نہیں منقول آپ سے کتاب بالتواتر سوائے سرکار سے جو منقول ہے اور تواتر کے ساتھ، وہ قرآن کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اچھا جی، اگر تو کہے کہ بعض احادیث بھی تو متواتر ہیں، جیسے قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میں کہتا ہوں کہ مراد یہ کہ ہو مجموعہ جو دفتین کے درمیان ہو وہ متواتر، جو دفتین کے درمیان اور متواتر ہو، ایسی کتاب صرف قرآن ہے سرکار سے، اور کوئی کتاب اس طرح نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے یہ کوئی باقاعدہ کتاب کے اندر لکھ کر نہیں تواتر سے آ رہی، وہ تو سرکار سے صحابہ پاک نے سنا، اتنے صحابیوں نے روایت کی، آگے اتنوں نے اس طرح بنا ہے جی. سمجھے ہی نادر، باقی یہ حدیث نادر جداً ہے. تواتراً مفعول مطلق نقلاً یا حال ہے. اچھا، یہ جو قید ہے تواتراً، یہ اعتراض ہے الفاظ، وہ الفاظ جو منقول ہیں کس کے ساتھ؟ توجہ کریں جب بڑی اہم گل جی، کیونکہ وہ الفاظ اب ان کو ہم قرآن سے نہیں کہہ سکتے. جو قرات متواترہ کے ساتھ نقل نہیں ہے نا، ان کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ کہیں گے کہ روایت اس طرح ہے جی، جیسا کہ واقع مصحف عبداللہ بن مسعود میں حضرت ابو ابی بن کعب میں ان کا نام کیا رکھا ہے، یا کو قرات مشہورہ ہیں جی،
اور ان میں سے بے ضم لام آلو حمد للہ، یہ بھی قرات ہے لیکن شاذ ہے، اور دال کے کسرے کے ساتھ الحمد للہ، سنے جی۔ اسی طرح مالک یوم الدین نو مالا کا نو ماضی بنا کے مالا کا یوم الدین بلفظ الماضی و نصب یوم الدین، یہ سارے شواذ ہیں، یہ سارے شواذ ہیں جی۔ سندا پہ اے شاباش جی، بس مگی گل۔ اور تعریف کی ہے بعض علماء نے قرآن کی اس کے ساتھ کہ ما نقلا الینا بینا دفعۃ المصاحف نقلا متواترا بلا، اب بلا شبہ سے وہ سارے شواذ نکل گئے جی۔ واحترز بالقید الاخیر بلا شبہ ان التسمیہ، کیونکہ بسم اللہ شریف جو ہے، کیونکہ بسم اللہ شریف اگرچہ متواتر ہے لیکن وہ محلے کہ یہ ہر صورت کی آیت ہے یا ایک آیت ہے، لعل التعیین اختلاف ہے کہ کوئی نہیں، تو پس نہ ہوگی تسمیہ۔ میں کہتا ہوں حق یہ ہے کہ تسمیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ قرآن سے ہے، لیکن نہیں بنایا آپ نے اس کو جوز کس سے، تو پس لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھی قرآن سے نہیں مانتے حنفی، اور طابع کا بعض الائمہ بین طور کے تسمیہ جز ہے صورت کی، بعض قرات میں نہ کہ بعض میں، وَكُلُّ مِنَ الْقِرَاتَيْنِ مُتَوَاتِرٌ وَهَذَا فِي غَایَةِ الْجَوْدَةِ، وَهَذَا یعنی یہ تعریف مستلزم ہے قرآن کے مقروء مسموع اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں مکتوب کو مصاحف میں اور ہم اس کو سنتے بھی ہیں، اور کل یہ ایشا بس ہے۔ اور معتزلوں کے شبوں میں سے اقوا سے یہ ہے کہ تم اے اشاعرہ متفق ہو اس بات پر کہ قرآن نام ہے اس کا جو نقل کیا گیا ہم تک مصاحف کے دفعتین کے درمیان نقل تواتر کے ساتھ، اور یہ بات مستلزم ہے قرآن کے مکتوب فی المصاحف ہونے کو، مقروء بالالسن ہونے کو، مسموع بالاذان ہونے کو، کنا نال سنیا جاندہ ہے، اور کل یہ حدوث کی نشانیوں سے ہے بالبداہت جی۔ اور معتزلہ کے شبوں میں سے اقوی شبہ یہ ہے کہ اے اشاعرہ تم متفق ہو اس بات پر کہ قرآن نام ہے اس شے کا جو نقل کی گئی ہماری طرف مصاحف کے دفعتین کے درمیان نقل تواتر، اور یہ تعریف مستلزم ہے قرآن کے مکتوب فی المصاحف ہونے کو، مقروء بالالسن ہونے کو، مسموع بالاذان ہونے کو، اور کل یہ حدوث کی نشانیوں سے ہے بالبداہت۔ فاشار بقوله وهو عن القرآن الذي كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفنا أي بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، محفوظ في قلوبنا أي بألفاظ مخجلة، مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة، مسموع بآذاننا بتلك أيضا، غير حال فيها أي مع ذلك ليس حالا في المصاحف ولا في القلوب ولا في الألسنة ولا في الآذان، بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى، يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم المخيل، ويكتب بنقوش واشكال موضوعة للحروف الدالة عليه۔ صبر تو اگلی عبارت کا ربط
تو چونکہ مصنف رحمہ اللہ نے تو مسائل لکھے ہیں نا، اس لیے شارح صاحب بعض جگہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ، اپنے اس قول کے ساتھ، ایک ہے دال، جی یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، ایک ہے اس کا مدلول کلام نفسی، جی یہ جو معتزلوں نے صفتیں بیان کی ہیں یہ کلام لفظی کی ہیں، جی اور ہم جو اللہ کی کلام مانتے ہیں وہ کلام نفسی ہے، اس کی یہ صفتیں نہیں ہیں، اس کی یہ خلاصہ ہے ساری عبارت کا جی۔ یہ اب سمجھ واہ واہ دھیان کریں، اور وہ توجہ، یعنی قرآن، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ ہمارے مصاحف میں مکتوب ہے، جی ہمارے صاحب میں مکتوب ہے، جو کلام ہے وہ ہمارے صاحب میں مکتوب، کس کے ساتھ؟ کتابت کی اشکال کے ساتھ، حروف کی صورتوں کے ساتھ، جو کہ دال ہے اس کلام نفسی پر، جو کہ حال ہے کلام۔ کیا کہ بے ناک تھوڑا تھوڑا کر چلیے گے۔ شارح صاحب فرماتے ہیں کہ اشارہ کیا مصنف نے معتزلہ کے سوال کے جواب کی طرف اپنے ہوا کے ساتھ، واہ ہو واہ، وہ یعنی قرآن، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ مکتوب ہے ہمارے مصاحف میں۔ کس طرح مکتوب ہے؟ یعنی کتابت کے اشکال کے ساتھ، کتابت یہ شکلیں ہی نہ ساریاں اور کی نہیں یار، اور حروف کی صورتوں کے ساتھ، ایسے حروف جو دلالت کرنے والے ہیں کلام نفسی پر۔ اور وہ جو قرآن اللہ کی کلام ہے وہ محفوظ ہے ہمارے قلوب میں الفاظ مخیلہ کے ساتھ، الفاظ اور دماغ جو کچھ ہوں نے خیال چ جمع نہیں، مطلب مخیلہ کتنے جمع نے سارے، کیا کہ جی، اور وہ قرآن جو اللہ کی کلام ہے وہ محفوظ ہے ہمارے دلوں میں، یعنی الفاظ مخیرہ کے ساتھ، اور وہ مکروب ہے ہماری زبانوں کے ساتھ، بے حروف ہی، قرآن کے ان حروف کے ساتھ جو ملفوظہ ہیں، مسموعہ ہیں، اور وہ قرآن جو پڑھا گیا ہے ہماری زبانوں کے ساتھ، یعنی قرآن کے حروف کے ساتھ جو ملفوظہ ہیں، اور وہ قرآن مسموع ہے ہمارے کانوں کے ساتھ، بتل کا ایزا انہی حروف ملفوظہ کے ساتھ ہے جی، اور وہ قرآن مسموع ہے ہمارے کانوں کے ساتھ، انہی حروف ملفوظہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں جی، اس کے باوجود غیر حال فیا، درا حال کہ وہ جو کلام نفسی ہے وہ ان میں حلول کرنے والی نہیں ہے جی، درا حال ہے کہ وہ کلام نفسی ان میں حلول کرنے والی نہیں، یعنی باوجود اس کے اے ما کونی مکتوباً محفوظاً مقروءاً، باوجود اس کے نہیں ہے وہ کلام نفسی حلول کرنے والی کس میں، اور نہیں ہے وہ کلام نفسی ہمارے دلوں میں، اور نہیں ہے وہ کلام نفسی ہماری زبانوں میں۔ اور ایک مسئلہ لکھے ہیں لوگوں کو سنانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ جس نے مصاحف کو جلایا نا جی، تو اس نے جو کلام نفسی ہے اس کو نہیں جلایا بلکہ اس کے دال کو جلایا، اور وہ نہیں ہمارے کانوں میں حلول کرنے والا، کون؟ وہ جو کلام نفسی، کیا کہ جی، یعنی باوجود اس کے، یعنی باوجود کہ وہ مکتوب محفوظ مقروء مسموع ہے، وہ نہیں حلول کرنے والا مصاحف میں
اور نہ ہمارے دلوں میں اور نہ ہماری زبانوں میں اور نہ ہمارے کانوں میں، بلکہ وہ کلام نفسی ایک معنی ہے جو قدیم ہے، قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ بلکہ کلام نفسی ایک معنی ہے جو قدیم ہے، جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ سنا جی، تلفظ کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے نظم کے ساتھ، ایسی نظم جو دال ہے اس کلام نفسی پر۔ جی، تلفظ کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے ایسی نظم کے ساتھ جو دال ہے کلام نفسی پر، اور محفوظ کیا جاتا ہے نظم مخیل کے ساتھ، اور لکھا جاتا ہے نقوش کے ساتھ اور اشکال کے ساتھ، وہ شکلیں جو وضع کی گئی ہیں حروف کے لیے، یہ ساری چیزیں دال ہیں اس معنی قدیم پر۔ اور محفوظ کیا جاتا ہے نظم مخیل کے ساتھ، اور لکھا جاتا ہے ایسے نقوش اور اشکال کے ساتھ جو وضع کیے گئے حروف کے لیے، جو ایسے حروف جو دلالت کرنے والے ہیں معنی قدیم پر۔ کما یقال جوہر مضیء محرق یذکر باللفظ ویکتب بالقلم ولا یلزم منہ کون حقیقت النار صوتا وحرفا۔ مثال دیں دینے جیسا کہ کہا جائے، تعریف کی جائے کہ نار ایک جوہر ہے جو روشنی دینے والا ہے، جلانے والا ہے۔ یہ جو نار ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے لفظ کے ساتھ، لکھا جاتا ہے قلم کے ساتھ۔ جی، یعنی لفظہ میں چاکھیے کہ نار ایک جوہر ہے جو روشنی دینے والا ہے، جلانے والا ہے۔ اس نو پھر کاغذ اتے لکھ دئیے، اس نو پھر زبانی یاد کر لئیے، اس نو پھر کنا نال سن لئیے، تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ نار کی حقیقت اب صرف آواز اور حرف ہی ہے کہ یہ ہے، اس کی حقیقت اور ہے۔ نہیں سمجھائی بھئی، یہ تو لازم نہیں نہ کون اگ کیڑی شاید نہ ہے، صرف ایک آواز دا نہ ہے کیڑی کہ جوہر مضیء محرق، اور ایک حرف نے جڑے منہ چو کڈے نے تے کتاب تے لکھے نے، یہ آگے حقیقت اور ہے۔ جی، اسی طرح کہ یہ سب کچھ جو ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ دال ہے جو اللہ کی صفت ہے، جو قرآن کلام اللہ ہے، وہ اس کا مدلول ہے اور وہ کلام نفسی ہے۔ سمجھے ہی؟ ہوں سن بابے دی گل دھیان نال تے پھر اگاں ٹور۔ بسم اللہ الرحمن، توجہ کرے جے بھائی۔ پس اشارہ کیا ہے جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ، وَهُوَ یعنی قرآن، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یعنی یہ کلام نفسی مکتوب ہے ہمارے مصاحف میں، یعنی کتابت کی شکلوں کے ساتھ اور حروف کی صورتوں کے ساتھ جو دلالت کرتی ہیں حروف، اس پر نام رکھا گیا اس کا وجود کتابی۔ توجہ کرے جی، شاید جڑے وجود ہوں ان دا نام وجود کتابی ہے، محفوظ ہے ہمارے قلوب میں۔ اس کا نام یعنی الفاظ مخیلہ کے ساتھ۔ ہوں مسئلہ چل پیا بھی خزاں دماغ جڑا وہ پنج کفتہ ہیں کہ کوئی نہیں، جزمی بات یہ ہے کہ ارادہ کیا ہے مخیلہ کے ساتھ کس کا؟ خیال کے حصے میں جو خزانہ جمع ہے دے، حکماء کے مذہب کے مطابق، یعنی حصے مشترک لیتی ہے محسوسات کی صورتیں کس سے، اور سپرد کر دیتی ہے وہ صورتیں کس کے؟ اتھے پھر محفوظ ہو جاندی ہیں ساریاں۔ اور گئے ہیں بعض علماء شرع اس بات کی طرف کہ علم حفظ دونوں کا محل کون ہے؟ دل، اور نصوص جو ہیں وہ قوت دیتے ہیں ان کو۔
اور منسوب کیا گیا ہے یہ قول کن کی طرف؟ شافعی رحمہ اللہ کی طرف۔ اور روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ بھئی کس کا علم کا اور حفظ کا محل کون ہے؟ دلیل آپ کی یہ ہے کہ بوجہ مختل ہو جانے قوائے مدرکہ کے ضربہ الراس کے ساتھ کہ سر تے کوئی شے لگے تو دماغ وچ فرق پیندا آندے نے یادداشت گھٹ گئی یہ چیزاں یاد نہیں ہوندیاں میرا دماغ کمزور ہو گیا جی اور عام جڑی جا کے دعا کرائے تھی یا حکیم کو دعا لوی دی ہے کہ بھئی جڑا نا میرا حافظہ کمزور ہے تے دماغ دی قوت دی دعائی دیو یا دل دی قوت دیو اکثر لفظ بولی دیں جی اچھا جی اور یہ قریب ہے حکماء کے مذہب کے تو علامہ فرماتے میرے نزدیک علم کے کہ میرے نزدیک مستقر العلم کون ہے اور اس کے جو نوکر چاکر ہیں وہ کون ہیں؟ قواسب کسب کرنے والے یہ جمع کرتے ہوئے ادلہ کے درمیان شاید کہ حق نہیں تجاوز کرے گا اس سے اسی کے ساتھ اٹھ گئی منافات مصنف کی کلام کے درمیان اور شارع کی درمیان اچھا جی مقروم بیال سیناتنا بحروف ہل اس کا نام کیا ہے؟ وجود لفظی پہلا کیا تھا؟ وجود کتابی وجود ذہنی وجود لفظی شاباش مسموع بیاذاننا بتل کا زن اے حروف الملفوظہ ملفوظہ سمجھے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر حال یہ تشدید لام حلول سے درا حال کہ وہ معنی حلول کرنے والا نہیں ہے فیہا ان میں جی اے معاذ کا یعنی باوجود اس کے مکتوب ہونے کے محفوظ ہونے کے مقروب ہونے کے اور مسموع ہونے کے نہیں ہے وہ معنی عرض جو حلول کرنے والا ہو کس میں اور نہ وارد کیا گیا اس پر کہ معنی اگر نہیں حاصل قلب میں تو پھر ہم قرآن کی تفسیر کس طرح سمجھیں گے کہ اگر اس کا معنی ہمارے قلب میں نہیں حاصل نہیں ہے تو تفسیر کس طرح سمجھیں گے؟ جواب دیا گیا ہے کہ وہ جو حاصل ہے قلب میں وہ نہیں ہے عین کس کا بلکہ اس کی مثال ہے وہ جیسا کہ دیوار پر گھوڑے کی صورت گھوڑا نہیں ہے بلکہ صورت ہے گھوڑے کی تو اسی طرح جو ہم سمجھ رہے ہیں نا یہ اس کلام نفسی کی مثال سمجھ رہے ہیں ولا فل السینات ولا فل مصنف رحمہ اللہ کے جواب کا خلاصہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کلام نفسی کو موصوف کرنا اس بات کے ساتھ کہ وہ یہ کلام نفسی کی وصف مجازی ہے وصف اور کلام نفسی اور یہ فی الحقیقت اوصاف ہیں امور کے ایسے امور جو دلالت کرتے ہیں اس پر سمجھے کس پر کلام نفسی پر میری مراد اشکال الفاظ یہ دال ہے جیسے ہمارا قول زید مکتوب محفوظ مقروء مسموع جی بس نہیں لازم آئے گی اس سے کلام کا اور جواب دیا بعد اشاعرہ نے بعض نے ایک اور وجہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ مراد قرآن سے جس وقت واقعہ ہو موصوف بے وہ کلام لفظی ہوتا ہے نہ کہ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْوَصْفُ حَقِيقِيًا بل الکلام النفسی بلکہ جی اتھی ہے نا بلکہ کلام نفسی وہ کون ہے وہ معنی ہے جو قدیم ہے قائم ہے اللہ تعالیٰ کی
تلفظ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے نظم کے ساتھ جو دلالت کرتی ہے اس پر، یعنی لفظ کیا جاتا ہے، تلفظ کیا جاتا ہے نظم کا جو دال ہے کس پر، اور سنا جاتا ہے اور محفوظ کیا جاتا ہے نظم، یعنی محفوظ کی جاتی ہے نظم جو دال ہے کس پر، وَيُكْتَبُ بِنُقُوشٍ وَأَشْكَالٍ مَوْضُوعَةٍ لِلْحُرُوفِ، یعنی لکھے جاتے ہیں نقوش اور اشکال جو دالہ ہے کس پر، بالواسطہ۔ آگے جی سمجھ اے جے گل جی، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نار جوہر مدی محرک، یہ کیا کیا، اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے لفظوں میں، اور یعنی جملہ بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، اور نہیں لازم اس سے، یعنی نار کے مذکور ہونے سے بھی یہ زبان نال بولو، اور مکتوب ہونے سے کہ ہونا نار کی حقیقت کا صرف اے جڑا منہ نال بولے کہ بے نار ان جوہر ان مدی ان محرک ان، یہی ہوندی حقیقت ہے، یا جڑا لکھے یہ حقیقت ہے، حقیقت اور شے ہے جی، سمجھے ہی اے شاباش پس اشارہ کیا مصنف جواب کی طرف، کن اشارہ کیا، مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، اور وہ یعنی قرآن، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ مکتوب ہے ہمارے مصاحف میں، تو سمجھا رہی ہوں، یعنی کتابت کی شکلوں کے ساتھ اور حروف کی صورتوں کے ساتھ جو دال ہیں کلام نفسی پر، محفوظ ہے ہمارے قلوب میں، یعنی الفاظ مخیلہ کے ساتھ۔ اچھا دیکھو نا ابھی پچھلے پڑھے جے کہ مصنف اور شاعری کی کلام میں منافات ختم ہو گئے، مصنف فرمایا محفوظ فی قلوبنا، شاعر صاحب نے فرمایا بے الفاظ مخیلہ، تو مخیلہ خیال میں ہے، وہ دماغ میں ہے، قلب اور ہے دماغ اور ہے، این تارد تو کبھی تارد اٹھایا جی۔ اچھا جی، پڑھا گیا ہے ہماری زبانوں کے ساتھ، اپنے حروف کے ساتھ، جو ملفوظہ ہے مسموعہ ہے، سنا گیا ہے ہمارے کانوں کے ساتھ، بتل کا یعنی بے حروف الملفوظہ بھی، منع کرے صبر کے چلیے۔ پس اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے جواب کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ، اور بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لکھا گیا ہے ہمارے مصاحف میں، یعنی کتابت کے اشکال کے ساتھ اور حروف کی صورتوں کے ساتھ، ایسے حروف جو دلالت کرنے والے ہیں کلام نفسی پر، محفوظ ہے ہمارے دلوں میں، یعنی الفاظ مخیلہ کے ساتھ، پڑھا گیا ہے ہماری زبانوں کے ساتھ، یعنی اپنے حروف کے ساتھ جو ملفوظہ مسموعہ ہے، سنا گیا ہے ہمارے کانوں کے ساتھ، اپنے حروف ملفوظہ کے ساتھ بھی نہیں، حلول کرنے والا ان میں، یعنی اس کے باوجود وہ کلام نفسی ان میں حلول کرنے والا، یعنی باوجود اس کے، کس کے، یہ پڑھن پیچھے، اس کے باوجود نہیں ہے کلام نفسی، یعنی قرآن جو اللہ کی کلام ہے نہیں ہے وہ حلول کرنے والا مصاحف میں، نہ ہمارے قلوب میں، نہ ہماری زبانوں میں، نہ ہمارے کانوں میں، منع کرے صدا نہیں ہے حلول کرنے والا ان میں، یعنی باوجود اس کے نہیں ہے قرآن حلول کرنے والا، قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے حلول کرنے والا مصاحف میں، اور نہ دلوں میں، اور نہ زبانوں میں، اور نہ کانوں میں، بلکہ وہ کلام نفسی، یعنی وہ جو کلام اللہ ہے وہ کلام نفسی ہے، معنی ہے، قدیم ہے، جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، وہ جو معنی قدیم ہے نا، تلفظ کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے نظم کے ساتھ، جو دلالت کرتی ہے معنی قدیم پر، اور محفوظ کیا جاتا ہے نظم مخیل کے ساتھ، اور لکھا جاتا ہے
نقوش اور اشکال کے ساتھ جو بنائی گئی ہیں حروف کے لیے جو دلالت کرتی ہیں معنی قدیم پر معنی کرستہ. یہ کلام نفسی ایک معنی ہے جو قدیم ہے، جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تلفظ کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے نظم کے ساتھ، جو دلالت کرتی ہے معنی قدیم پر، اور محفوظ کیا جاتا ہے نظم مخیل کے ساتھ، اور لکھا جاتا ہے نقوش کے ساتھ اور اشکال کے ساتھ، ایسے اشکال جو وضع کی گئی ہیں حروف کے لیے جو دلالت کرنے والے ہیں معنی قدیم پر. جیسا کہ کہا جاتا ہے النار جوہر مضیء محرق، کہ آگ ایک ایسا جوہر ہے جو روشن ہے، جلانے والا ہے. اب اس بات کو منہ سے بولیں اور کاغذ پر لکھیں تو اب صرف یہی آگ کی حقیقت بن جائے گا. آگ اس میں حلول کرنے والی نہیں ہے کہ ہے وے جی حلول کرنے والی ہوگا تو زبان نال جلے بولاں گے تو زبان سڑے گی تو کاغذ تو لکھاں گے دے کاغذ سڑے گا، دونوں گلاں کوئی نہیں. سمجھے ہی یذکر و ذکر کیا جاتا ہے لفظ کے ساتھ. پڑھ کا النار اے ذکر کیتا ہے کہ نہیں لفظ نے تو مولی بحث نو آکے بڑے قلم نہ لکھے جا لکھ سکتا ہے جملہ کیڑا اور لکھا جاتا ہے قلم کے ساتھ اور نہیں لازم آتا ہے اس سے ہونا نار کی حقیقت کا صوت اور حرف کے لازم آتا ہے. جی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ النار مضیء محرق، ذکر کیا جاتا ہے لفظ کے ساتھ اور لکھا جاتا ہے قلم کے ساتھ، اور نہیں لازم آتا ہے اس سے آگ کی حقیقت کا صوت اور حرف ہونا. تحقیقه أن للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة، فالكتابة تدل على العبارة وهي على ما في الأذهان وهو على ما في الأعيان. تحقیق جواب کی معتزلہ کے تمسک سے وہ یہ ہے او جڑا شارنا کہ فلانا وجود شے کے لیے ایک وجود ہوتا ہے آیان میں، ایک وجود ہوتا ہے اذہان میں، ایک وجود ہوتا ہے عبارت میں، ایک وجود ہوتا ہے کتابت میں. ارشاد جواب کی تحقیق معتزلہ یہ ہے سے یہ ہے کہ شے کے لیے ایک وجود ہوتا ہے وجود نہیں وجود ہوتا ہے اعیان میں، اور ایک وجود ہوتا ہے اذہان میں، اور ایک وجود ہوتا ہے عبارت میں، اور ایک وجود ہوتا ہے کتابت میں. کتابت والا وجود دلالت کرتا ہے عبارت والے وجود پر، اور عبارت والا وجود دلالت کرتا ہے اس پر جو ذہنوں میں ہے، اور ذہنوں میں جو کچھ ہے وہ دلالت کرتا ہے اس وجود پر جو نفس الامر میں ہے. ہاں جی کتابت والا وجود دلالت کرتا ہے عبارت والے وجود پر، اور عبارت والا وجود دلالت کرتا ہے اس پر جو اذہان میں ہے، اور وہ جو اذہان میں ہے وہ دلالت کرتا ہے اس پر جو اعیان میں ہے. سمجھے ہی ادھر ایک پھر اگے چلیے. وَتَحْقِيقُهُ تَحْقِيقُ الْجَوَابَ عَنْ تَمَسُّكِ یہ کہ شے کے لیے ایک وجود فل عیان جمع عین نفس الامر، یعنی موجودات متحققہ فی الخارج میں خارج عن الذہن. یہ مطلب ہے کہ شے موجود ہوتی ہے جی موجودہ متحققہ خارج میں ذہن سے، اور وہ یہ کہ ہوش ہے موجود اگرچہ مولوی فضیل نہ تصور کرے اس کا، متصور اس کا متصور نہ تصور کرے تب بھی وہ شے ہن تیرا میں تصور کرا نہ کرا تو تے ہے میں کہ. ہاں جی شابہ جی. تو کہ
نفس الامری وجود وہ ہوتا ہے جو معتبر کے اعتبار کا، مصور کے تصور کا محتاج نہ ہو، جی یعنی وہ ہو، وہ جس طرح آپ تشریف فرما ہے ساریاں چیزاں، جی سمجھے؟ اور ایک ہوتا ہے وجود فی ہاں ذہن، کس کو کہتے ہیں؟ ذہن جی قوت جی مدرکہ قائمہ بن نفس نات کا، جی توجہ کرنے والی کدھر؟ کام کم نہیں ہے کسب، بے سارے جڑے کسب کرنے نے بھی علم حاصل کرنا ہے، جو کچھ بھی کسب کی طرف توجہ کرنے والی ہے یہ قوت۔ اور کبھی اس کا نام رکھا جاتا کیا نہ، کبھی نام رکھا جاتا واسے باطنا پنجا دا کی ذہن، مراد یہاں وہ ہے جو شامل ہے، اور یہ تصریح بائیں طور کے مختار ثابت کرنا ہے کس کو؟ جیسا کہ قول کیا اس کا، اگرچہ انکار کیا اس کا، اور وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شے کی صورت کا وجود اس کے ذہن میں جو اس نے جو تصور کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھی اس کی شے کی صورت کا ایک وجود ہے اس کے ذہن میں جو کیا کرتا ہے تصور کرتا ہے۔ بہرحال جو کچھ آپ دیکھتے ہو یا کانوں کے ذریعے سنتے ہو اندر کوئی شاید جانتی ہے کہ کوئی نہیں، اور تا پوچھے دا بھی تیرے بھی کوئی دماغ چاہیے کہ شاید کہ کوئی نہیں جی، اندر کوئی شاید جانتی ہے، انہوں آخر جو بھی نہ رکھو ہوں وہ آخر ہے نا، اے مطلب ہے۔ مثلا جڑا تھوڑے علاقے جو چیزاں مختلف کار جو کچھ ہے انہوں پر دماغ لیا ایک باری لیا مثلا درخت جڑے نے جتوں اخروٹ چوری کر کے کھاندے ستوں تے واجد ذہن چاہے اور چلو میں تو ویسے خوشتا بھی کی تھی ہوں وہ ذہن جڑے درختوں کا ایک نقشہ آ رہا ہے پہاڑوں کا، آخر وہ کچھ ہے دماغ چ کے کوئی نہیں، یہ جہی شاید مرضی آخو آخر کوئی شاید تھی پیر جی کرو کہ نقشہ ذہن چ بولا جی ہے کہ کوئی نہیں، ساری عرش ہے جو کچھ جی۔ اچھا جی، تو اور ایک وجود ہے کس میں، اور وہ لفظ ہے جو خارج ہوتا ہے، یہ شے کا وجود عبارتی ہے، اور ایک وجود ہے کس میں، اور وہ نقش ہے جو مرسوم ہے کس پر۔ تو کنے وجود ہو گئے؟ چار، ایک وجود عینی، دوسرا وجود، تیسرا، چوتھا۔ اے مثلاً اے دیکھو نا بھی اے تیری میں زیارت کی تھی، آ جڑا تو سامنے میں اے تیرا وجود خارجی ہے، جیڑا تیرے تینوں ویکھ کے میرے دماغ وچ تیرا اے رنگ ٹنگ چلا گیا ہے، اے تیرا وجود۔ تے میں زبان نال جڑا بولیا ہے ندیم، اے تیرا وجود۔ اے جڑا نام لکھیا ہے تیرا ندیم، اے وجود کتاب تھی ہے جی، انہیں سارے اندر تعلق ہے جی۔ ہوں سن کہ وجودان اولان کیڑے کیڑے، یہ حقیقیان ہیں، یہ کیونکہ نفس الامر بھی شے ہے تو دماغ بچ بھی ہے، سنے ہی اے مطلب ہے جی۔ وہ حقیقی ہے، نہیں تو مولوی واصف کار ادھر جان دی بجائے ادھر گلی چ نکل جائے، ابراہیم ادھر تے جائے نہیں نکل جائے، یہ وجود حقیقی ہے جڑا دماغ چھٹی کر کے تو اپنی اپنی بس چ بہندے ہو چلو جی۔ اور اخیران جو ہیں کون، یہ وجود مجازی ہے، یہ کیونکہ نہیں عبارت میں مگر صرف النار، اور کتابت میں نہیں مگر خط جو دلالت کرتا ہے نام پر، ایتھے لکھیا کاغذ دے النار، نے دلالت کی تھی جڑا میں منہ چ پڑھے جی، ہویا لکھے نو بے کے نہیں عبارت پڑھ دے ہو، عبارت ٹھیک کرو بھئی ہاں جی، اے گل جی توجہ۔ اور اول جو ہے نا، اول کون اول، وہ صرف مدلول ہے وہ، اور رابع جو ہے کون، یہ صرف دال ہے،
اور درمیان والے جو ہیں وہ ایک اعتبار سے دال ہیں اور ایک اعتبار سے مدلول ہے کہ کوئی نہیں. جی سمجھے ہی جی بھئی جو ہے نا وجود ذہنی جی اس پر لفظ دال ہے جی 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 لہذا اس کا مدلول ہے. اور وجود ذہنی وجود خارجی پر دال ہے لہذا وہ دال ہے. دال ہے جی اور لفظ پر کتابت دال ہے جی لہذا لفظ مدلول. مدلول ہے اور لفظ جو ہے وہ ذہن والے تصور پر دال ہے لہذا یہ دال ہے. تو دال کی نظر سے مدلول ہے، مدلول کی نظر سے دال ہے تو جو وجود عینی ہے وہ صرف صرف مدلول ہے اور کتابت صرف دال ہے اور لفظ اور ذہن میں جو کچھ ہے یہ دال بھی ہے. اور مدلول بھی ہے. پس کے ہن خلاصہ پس کتابت دلالت کرتی ہے کس پر؟ عبارت پر اور وہ یعنی عبارت دلالت کرتی اس پر جو اذہان ہے ذہن میں ہے. اور یہ دونوں دلالتیں کہ کتابت کی دلالت کس پر عبارت پر اور عبارت کی دلالت اذہان پر یہ دونوں دلالتیں وضعی ہیں. یہ دونوں دلالتیں وسیع ذرا دھیان کریں جی یہ دونوں دلالتیں وسیع مختلف ہو جاتی ہیں اصطلاحات کے خلاف کے ساتھ اختلاف کے ساتھ. جی سنیں لکھنے کے ہر بولی کے لکھنے کا انداز اپنا ہے جی اور لکھے ہوئے کو پڑھ اس کو پڑھنا ہر ایک کا انداز اپنا ہے. مختلف بولیوں سے لفظ بھی بدلتے ہیں ان کی کتابت بھی بدلتی ہے کہ کوئی نہیں بلا ہوئے. اور مختلف ہو جاتے ہیں اس بارے میں کہ الفاظ موضوع آیان خارجیہ نہ بس ختم ہو گئی گل. اور اختلاف کیا گیا ہے اس مسئلے میں کہ جو الفاظ وضع کیے گئے ہیں سمجھا جائے وہ گالش اے لفظ ندیم جڑا وضع کیتا گیا ہے الفاظ موضوع یہ آیان خارجیہ کے لیے ہیں یا صور جس والے جمیا تے اندے ابے نا رکھیا ندیم اندے ابے نے جڑا نا رکھیا ہے جڑا کاکا لما پیا اندہ رکھیا ہے یا جڑی اندی تصویر ذہن چ گئی اوندا نا رکھیا ہے. اس وچ کی ہے اختلاف ہے اختلاف ہے. پھر او بے نا کندہ ہے جی اس میں کیا ہے اختلاف ہے اور یہ خلاف دراصل متفرع ہے ایک اور خلاف پر وہ یہ ہے کہ ہن اصل کہ معلوم کیڑی شے ہے میں جڑا مولی فضیل نو جاننا وا تے او جڑا میں جانے او ہے معلوم او ہے یا جڑی تصویر ذہن وچ او ہے معلوم کیڑی شے ہے جی وہ اختلاف متفرع ہے ایک اور اختلاف پر وہ یہ ہے کہ معلوم بالذات جی صورت ذہنیہ ہے یا عین خارجی ہے جی سمجھا جی بھئی معلوم بالذات صورت ذہنی ہے یا عین خارجی ہے سمجھے ہی جی اس میں اصل میں اختلاف اس چیز میں ہے جی اس میں اختلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کریں. پس گیا ہے ابو نصر فارابی ابو علی بن سینا اول کی طرف کہ معلوم بذات کون ہے صورت ذہنی ہے اور یہ کہ عین خارجی محض معلوم ہوتا ہے تابع داری کرتے ہوئے اپنی صورت کے جو اصل ہے کس میں. اور گئے ہیں امام راضی اس بات کی طرف کہ معلوم بذات کون ہے خارجی ہے اور اختیار کیا اشارے نے کس کو اس لیے کہ کبھی ہم تصور کرتے ہیں اور نام بھی رکھتے ہیں اس شے کا جس کا خارج میں تو وجود ہی کوئی نہیں ہے. جی ہم تصور کر لیتے ہیں بے میرا انج دا منڈا ہویا تو میں دا اے نا رکھنا ہے جی اور جتھے بھی کالونی بندی بھی ہوئے سارے دماغ وچ کوٹھیاں بنا کے وچ وڑ کے بیٹھے ہوندے نے جی وہ تصور وچ سنیں تو وہ سارے خیالات ہیں جی. اور وہ کڈی اہم گل تن دسی نے
اور وہ کہ یعنی وہ جو اذہان میں ہیں وہ دلالت کرتے ہیں اس پر جو، اور یہ دلالت کیڑی ہے، ذہن جو دلالت کرتا ہے کس پر، یہ دلالت عقلی ہے، نہیں مختلف ہوتی باعتبار مختلف ہونے اشخاص کے، اور اے اومی رہندی ہے جن دی تصویر ہے اے اوندی ہے، سمجھنا جی، اے شاباش جی۔ اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ شے کے لیے وجود فی العیان ہے، اور وجود فی الاذہان ہے، اور وجود فی العبارت ہے، اور وجود فی الکتابت ہے۔ تو تیرے چار وجود نے، کیڑا وجود خارجی تے وجود، اے شاباش، وجود خارجی ایک ہی ہے، وجود ذہنی چوکھے نے، جنہیں جنہیں تینوں جاندے انہوں نے سارا ہی تو دماغ چاہیں جی، تو جنہیں بولنا ہے تیرے بھی چار ہی نے، آئندہ جدوں میں جائے 4 سواری دے پیسے دیا کر دوں، ہاں بھائی اگے بھائی، چلو جی۔ اور وجود فی الاذہان، اور وجود فی العبارت، اور وجود فی الکتابت۔ پس کتابت دلالت کرتی ہے عبارت پر، اور یہ دلالت بس یہ ہے پتہ ہے، اور یہ دلالت نہ، اور عبارت دلالت کرتی ہے اس پر جو اذہان میں ہے، اور وہ کون جو وجود ذہنی ہے وہ دلالت کرتا ہے اس پر جو آیان میں ہیں۔ شاباش جی، ٹائم ہے چوگا گھنٹہ، اور وجود فی العبارت ہے، اور وجود فی الکتابت ہے۔ پس کتابت دلالت کرتی ہے عبارت پر، اور عبارت دلالت کرتی ہے اس پر جو اذہان میں ہے، اور وجود ذہنی دلالت کرتا ہے اس پر جو آیان میں ہے۔